اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم سارے یار حضور دے سوہنے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون من اللہ ورضوانا۔ ایسے واسطے تیسیاں سارے یار حضور دے سوہنے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے بولو کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے او دے پیار دیاں کیا باتاں نے کدیاں لاکھ ہستی چڑی عشق نبی دی مستی ڈنگ مار کے سپ ہے خود آنکھیں او ڈنگ مار کے سپ ہے خود آنکھیں او پہرےدار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سوہنے عاشق نے عشق وکھایا گر کچھ نہ کول بچایا انج پریت نبی نل لائیے گھر کوئی نہ چیز بچائیے اے جذبہ ویخ عمر بولے اے جذبہ ویخ عمر بولے وہ ساڑھے یار دیاں کیا باتاں نے اے جذبہ ویخ عمر بولے ساڑھے یار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سوہنے لے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سارے یار حضور دے سوہنے نے بولو یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑے آنے والذین
بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سارے یار حضور دے سوہنے لے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑے آنے عاشق نو دعوت جرا حضور دا غلام ہے جرا صدیق اکبر نو سلام کرنا آیا بیٹھا ہے جرا انہاں دی صداقت نو مندا ہے جرا انہاں دے پیار نو مندا ہے جرا اخلاقیات نو مندا ہے جنہاں دے متعلق میرا آقا نے فرمایا ہے میں سارے دے احسانات دے بدلے چکا دیتے نے میرا ابو بکر ایسا ہے کل قیامت نو رب دے بدلے چکائے گا سارے یار حضور دے سوہنے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑے آنے پر او دے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سوہنے نے ہم دو توصیف اس رب لم یزل کی کہ جو خالق کائنات بھی ہے مالک ارض و سما بھی ہے عزیزان محتشم و حاضرین و سامعین اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں تاجدار اشراقت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سخاوت صدیق اکبر کو بیان کیا کہ واسا یجنبھا الاتقی بہت دور رکھا جائے گا جہنم سے جو سب سے بڑا متقی ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ کہ جس نے اپنا مال دیا کہ وہ مال اس کا پکیزہ ہو جائے مفسرین فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات والا صفات ہے دوسری آیت کریمہ سنیے جو آج کا میرا موضوع ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں سرًا وعلانیۃً چھپا کر بھی دیتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے وہ اجر اپنے رب سے پائیں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ دنیا کو انہیں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت سے بھی مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات والا صفات ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں سرًا وعلانیۃً وہ چھپا کر بھی دیتے ہیں ظاہر بھی دیتے ہیں فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ دنیا میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں اور آخرت کا بھی انہیں کوئی غم نہیں ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے تھے مفسرین فرماتے ہیں کہ 10,000 دینار آپ نے شام کو خرچ کیے 10,000 دینار آپ نے صبح کو خرچ کیے 10,000 دینار آپ نے لوگوں کے سامنے خرچ کیے اور 10,000 دینار آپ نے پوشیدہ طور پر خرچ کیے کیوں کہ سیدنا صدیق اکبر چاہتے تھے کہ اس آیت پر بھی پورا عمل ہو جائے 40,000 دینار خرچ کرنے والے سیدنا صدیق اکبر کی ذات والا صفات ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن کے اجالے میں رات کے طریقے میں چھپا کر دیتے ہیں یا ظاہر دیتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں دن کے اجالے میں رات کے طریقے میں چھپا کر اور ظاہر ان کا اجر رب کے پاس ہے اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات والا صفات ہے
اب سنیے، اللہ رب العزت نے جہاں سیدنا صدیق اکبر کو دیگر اوصاف میں مقام عطا فرمایا ہے، تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کو دیگر مقامات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اسی طرح وصف سخاوت میں بھی اللہ نے آپ کو عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا، ان کو اتنے مقامات عطا فرمائے ہیں، وہیں پر اللہ رب العزت نے آپ کو وصف سخاوت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ جب ابھی اسلام قبول کیا، آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے نا، تو آپ کے پاس کتنے درہم تھے؟ 40,000 درہم اسلام قبول کرتے۔ مگر جب آقا علیہ السلام نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، اسلام لانے کے بعد آپ نے اتنا خرچ کیا کہ ہجرت کے موقع پر آپ کے پاس صرف جو باقی پیسے بچے تھے، درہم بچے تھے، وہ 5,000 درہم تھے۔ اگر آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے مال مانگا تو صدیق صاحب سے اول ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام نے جب بھی زبان نے اطہر سے کوئی بھی جملہ نکالا تو سامنے صدیق اکبر کھڑے ہو کر کہتے تھے آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، صدیق آپ کے لیے حاضر ہے، میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، میرا مال بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنا وطن بھی قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کی اور اپنی اولاد کو بھی قربان کیا۔ 4 چیزیں انسان کو محبوب ہوتی ہیں، جان، مال، اولاد اور وطن۔ جب بھی آقا علیہ السلام نے حکم دیا، صدیق پیش رہے مانگا تو غزوہ تبوک کے موقع پر سارا لا کر دیا۔ اگر اولاد طلب کی شریعت اسلامیہ نے تو آپ کے بیٹے نے آپ سے کہا ہے ابا جان آپ تلوار کی ذات میں آئے تھے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر فرمانے لگے اگر میری تلوار کی ذات میں آتا تو دشمن مصطفیٰ سمجھ کر تمہیں قتل کر دیتا۔ تو یہ چیزیں پیاری ہوتی ہیں، اولاد، جان، مال، دولت، وطن، آپ نے سب کچھ آقا علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیا۔ مطمع نظر کیا تھا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کا متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک متفقن علیہ، من امن الناس، کہ بے شک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے پر احسان کیا علیہ فی صحبتہ و مالہ، صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے جس نے مجھ پر احسان کیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے ابو بکر، بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے، فرمایا وہ ابو بکر کی ہی ذات والا صفات ہے۔ ما نافانی مال احد قط، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، ما نافانی مالو ابی بکر، جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کون سی چیزیں ساری زندگی میں پسند ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، ان انفقو مالی بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مال میرا ہو اور اس پر آقا علیہ السلام کا حکم ہو، یہ صدیق کو بڑا پسند ہے۔ مال میرا ہو اور حکم آقا علیہ السلام کا ہو، یہ صدیق کو بڑی پسند ہے۔ اور فرمایا ان تکونا امبتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی میری ہو اور آقا کے ماتحت آ جائے، آقا کے نکاح میں آ جائے، یہ صدیق اکبر کو بڑا ہی پسند ہے۔ تیسری چیز فرمایا النظر علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آنکھ میری ہو اور چہرہ بدوہا کا ہو، یہ صدیق اکبر کو بڑے پسند ہے۔ لوگوں رب العالمین نے قرآن مقدس اندر ارشاد فرمایا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم
يحزنون رب العالمین نے قرآن مقدس اندر ارشاد فرمایا ہے او لوگ جڑے اپنے مالاں نو خرچ کردے نے جڑے اپنے مالاں نو خرچ کردے نے مولا کیڑے ویلے خرچ کردے نے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے رات دی تاریکی دے اندر مال خرچ کرنے والے دن دے اجالے دے اندر میری رات مال خرچ کرنے والے ظاہر مال خرچ کرنے والے پوشیدہ رکھ کے مال خرچ کرنے والے میں انہاں نو اجر آپ دواں گا نہ دنیا دا کوئی خوف ہونا تے ہوے گا نہ آخرت ہونا تے کوئی غم ہوے گا مفسرین فرماتے نے رب العالمین نے اس آیت کے اندر شان صدیق اکبر نو بیان فرمایا ایسے واسطے اسی ساری زندگی پڑھتے رہنے ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا جڑا جڑا صدیق نو سلام کرنا چاہتا ہے شان صدیقی بیان کرنے والا اصلی سننے ہونا ہے تاجدار صداقت دی شان نو بیان کرے گا اللہ تیرے عیباں دے پردہ پا دے گا بابا سے بلند پڑھ دو ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا ہے زمانہ صدیق تیری شان کا ایکان کا اسلام کا ایمان کا صدق کا ایکان کا اسلام کا ایمان کا ضرور آکھیا جے صدق کا ایکان کا اسلام کا تجھ سے رونق دین نے پائی عرب میں شام میں مقتدا ہے تو علی کا سرو عثمان کا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری استاد العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حکیم محمد ذکاءاللہ رضوی میرا پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس اندر ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے زمانہ معترف بولو صدیق تیری والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہے زمانہ انہاں دی صداقت نو بیان کردا ہے انہاں دی سخاوت نو بیان کردا ہے سنی بابا زبلان سنی ماں دا پتر کی آکھے گا ہے زمانہ عاشق بن کے پڑھے گا رب
کعبہ دی قسم ہے فیضان صدیقی نصیب ہو جائے گا میرا باپ سے بلند پڑے گا ہے زمانہ معترف صدیق تیری سارا شعر نہیں پڑھ سکتے ہے ضرور پڑھو صدیق تیری شان کا ہے زمانہ معترف بولو صدیق تیری محمد رسول اللہ والذین معہ والذین معہ والذین معہ اشداء الکفار ہے زمانہ معترف بولو صدیق تیری شان کا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان صدیق جن نے بیان کرنا آج شکر قبلہ حضرت صاحب موجود کی پرہ چلے شان صدیق سنن آئے بیٹھے ہیں نالے جرا اندروں غیرت مند سننی ہوتا ہے شان صدیق کیوں بیان کرتا ہے جتنے بھی بیٹھے ہو بابا سے بلند پڑھ دیو درو دیوار گونج اٹھن رب کعبہ دی قسم ہے یار دی عظمت تو بیان کر گنبد خضرا دے اندر سونا راضی ہو رہا ہے میرے یار دے نا دے نعرے مارن والے سنی جنتی نے تے کافر کہن والے جہنمی کتے نے اسی ساری زندگی فکری پڑھیں گے ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا صدق کا ایقان کا اسلام کا ایمان کا کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرا آقا نے فرمایا او میرے صحابہ سارے صحابہ عرض کر دینے سونیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صحابہ کی وظیفہ سی یا سیدی یا رسول اللہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ غزوہ تبوک واسطے مال چاہیدہ ہے کون کون مال لے کے آوے گا اپنے مال دے بچوں صدقہ کریا جے سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرمانے سیدنا فاروق اعظم بھی بیٹھے نے عثمان غنی تے صحابہ سارے بیٹھے ہوئے نے جس نے میرے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے عرض کر دینے سونیا مال میں لے کے آواں گا سیدنا فاروق اعظم حکم مصطفیٰ تے کھڑے ہوئے نے جس لئے سیدنا عمر فاروق جس لئے میرا قدی بارگاہ دوبارہ حاضر ہوئے نے میرا آقا فرمان لگے نے اے فاروق اعظم کی لے کے آئے ہو عرض کر دینے سونیا ادا لے آیا با ادا گھر والے واسطے چھوڑ کے آئے فاروق دا ذہن ایسی آج سیدنا صدیق اکبر تو میں ود جاواں گا مگر انہاں نو کی پتا ہوئے او یار صدیق ایسے نے میرے جان بھی قربان کر دینے تے مال بھی قربان کر دینے سیدنا فاروق اعظم تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے یار صدیق نو آلین دیو جس نے سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے نے میرا آقا دی بارگاہ پہنچے نے میرا آقا نے فرمایا ماں اب کئی تن یاہلی کا اے یار صدیق گھر والے واسطے کی چھوڑ کے آئے ہو تے کی لے کے آئے ہو عرض کر دینے سونیا میں سارا مال لے کے آیا ماں سارا مال لے کے آیا ماں میں سارا مال لے کے سونے آیا گیا ماں میں
سارا مال لے کے آ گیا وہاں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے جس نے آقا دا حکم صدیق نے سنیا گھر آ کے دیواراں تے ہاتھ پہ مار دینے کدھر کوئی سوئی نہ رہ جائے کیونکہ حکم مصطفیٰ منن والا عاشق مصطفیٰ. عرض کر دینے سونیا میں سارا مال لے کے آیا ماں. میرے آقا فرمان لگے نے ماں بقی تالی اہلی کا اے صدیق گھر والے واسطے کی چھڑ کے آیا ہے. صدیق دا جملہ سنیا جے فرمایا فرض کی تھی سونیا فقالا اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ. قرض کر دینے سونیا گھر والے واسطے اللہ تے اس دا رسول چھوڑ کے آ گیا. گھر والے واسطے اللہ تے اس دا رسول چھوڑ کے آ گیا. ماں عرض پہ کرنا ستاو سخاوت صدیق کون سیدنا صدیق اکبر نے میرا کل سلام نے فرمایا امیہ درے مار دا بلال حبشی نو تینے بھی سزاواں دیندا ہے رات بھی سزاواں دیندا ہے. کون ہے میرا غلام جڑا صدیق کون ہے میرا غلام جڑا امیہ تو بلال حبشی نو آزاد کروا کے لے آئے گا. تاوی یار صدیق کھڑے ہوئے نے عرض کی جی سونیا آمنا و صدقنا. سونیا مال بھی تیرا ہے تے جان بھی تیری ہے. صدیق کھڑے ہو کے عرض کر دینے سونیا میں لے کے آواں گا. میرا کل سلام فرمان لگے نے اے صدیق جدو جاؤ گے میرا حصہ بھی نہ لے کے جایا جے میرا حصہ بھی نہ لے کے جایا جے. صدیق آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق امیہ دے کول پہنچیا ہے. امیہ نو جا کے کہہ دینے سیدنا صدیق اکبر اے امیہ اے بلال دے دے کیونکہ سونے نے بلال نو یاد فرمایا ہے جنوں سونا یاد کردہ ہے بے جان جسم بھی ہوئے اس کے اندر جان آ جاندی ہے. پتے بھی ہلن لگ پیندے نے اس نے ہنانا بھی رون لگ پیندا ہے. چابر دے بچے بھی زندہ ہو جاندے نے. اے امیہ بلال نو سونا یاد پیا فرماندے نے. امیہ نو پیسے دیتے نے درہم دیتے نے دینار دیتے نے پہ قیمت ادا کر کے بلال نو آقا علیہ السلام دی بارگاہ حاضر کرنے والے صدیق اکبر نے میرے آقا نے دیکھ کے مسکران لگ پے نے. آقا فرماندے نے اے صدیق میں دنوں آکھیا سی میرا حصہ بھی نہ لے کے جائیں. صدیق عرض کر دینے سونیا بلال بھی تواڈا غلام ہے ابو بکر بھی تواڈا غلام ہے. اے بلال دے جڑی خریداری کرائیے اے میرا مال بھی تواڈا ہے تے میری جان بھی تواڈی. مولانا روم فرماندے نے گفت ماں دو بندگانے کوئے تو گفت ماں دو بندگانے کو تو کردمش آزاد برو تو. مولانا روم فرماندے نے صدیق نے سون دی بارگاہ چرز کی تھی سونیا جڑا میرے کول مال ہے ایدے تے بھی تواڈا ہی اختیار ہے. آج لوگ طرح طرح دی گلاں کردے نے. کون سیدنا صدیق اکبر جڑا نبی دی گود وچ اکھ کھولے اونوں علی المرتضی آندے نے. جڑا نبی دی گود اندر اکھ کھولے اونوں سنی حق دا امام علی المرتضی آندے نے. تے جدی گود دے اندر آقا علیہ السلام غار سور دے اندر اکھ کھولن اونوں ابو بکر صدیق آندے نے. سنیاں دا علی بھی حق دا امام ہے سنیاں دا ابو بکر بھی حق دا امام ہے. اور سنو سنیو جس دا نبی دماد بنے وہ بھی بے مثل و بے مثال جنوں نبی دماد بنان وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. ہن سنو جس دی گود اندر آقا
اثر تو مغرب آرام فرما ہوون وہ بھی سنیاں دا امام علی المرتضی ہے تے جس دی گود دے اندر آقا 3 دن تے 3 راتاں آرام فرمان وہ بھی سنیاں دے امام ابو بکر صدیق ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم فرمایا او لوگ جڑے اپنے مالاں نو خرچ کردے نے دن دے اجالے دے اندر تے رات دی طریقے دے اندر ظاہر بھی دیندے نے تے پوشیدہ بھی دیندے نے انہاں دا اجر تے انہاں دے رب دے کول ہے گویا صدیق اکبر او نے جنہاں دا اجر تے رب دے کول ہے